وبالله التوفيق. الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وصلى الله على النبي المصطفى المختار وعلى آله وصحبه الأخيار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت احادیث کی کتاب عمدۃ الاحکام، بہترین احکام، اس سلسلے کو جو ہم نے شروع کیا تھا، تو آج الحمدللہ اس کے 26ویں سیشن میں یہاں پر ہم جمع ہیں. کتاب البیوع ہماری چل رہی ہے اور اس کے اندر ہمارا چیپٹر ہے باب الرہن وغیرہ، باب الرہن وغیرہ. اور آج الحمدللہ ہماری کتاب البیوع مکمل ہونے جا رہی ہے. اس کے بعد ایک چیپٹر آئے گا باب الوصایا، وصیتوں کا باب. انشاءاللہ آج کے دن ہم یہ جو چیپٹر ہے نا الرہن وغیرہ، اس کو پورا پڑھیں گے. پھر آگے چل کر وصایا، اور وصایا کے ساتھ ہی اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ کتاب اللقطہ، کوئی چیز گری ہوئی کسی کو مل جائے اس کا کیا حکم ہے، لقطہ، الوصایا. اور پھر اس کے فوراً بعد آ جائے گا کتاب النکاح، نکاح اور طلاق کے احکام و مسائل. تو انشاءاللہ العزیز ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان سے پہلے ہمیں وقت کتنا اجازت دیتا ہے، اور میری خواہش ہوگی کہ رمضان میں آپ سب لوگ دورہ قرآن میں ہمارا ساتھ دیں، کہ انشاءاللہ رمضان میں اس کورس کی بجائے ہم دورہ قرآن انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو آغاز کرتے ہیں جی کتاب البیوع باب الرہن وغیرہ. حدیث ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا اہل خیبر، خیبر والوں سے. کیا معاملہ کیا خیبر والوں سے؟ بشطر، شطر کس کو کہتے ہیں؟ نصف. اس حدیث میں لفظ آئے نا طہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، تو شطر کا مطلب نصف. اہل خیبر سے معاملہ کیا نصف ما یخرج منہا، جو زمین سے نکلے گا، من ثمرین، چاہے وہ پھل ہے، او زرعین، یا وہ کھیتی ہے، گندم اناج وغیرہ. جو گندم اناج وغیرہ یا جو پھل وغیرہ زمین سے نکلے گا، اس کے نصف پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا، خیبر والوں کے ساتھ معاملہ کیا. اچھا، اب یہاں پر دیکھیے اہل خیبر سے یہ معاملہ کیوں کیا گیا. یہاں پر یاد رکھیے گا اہل خیبر سے مراد وہ خیبر کے یہود ہیں. ہوا اس طرح تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں 1400 صحابہ صلح حدیبیہ کے لیے تشریف لے جاتے ہیں. وہ جو صلح حدیبیہ کے موقع پر عمرہ کرنا تھا، اور پھر اصل میں جو امتحان تھا نا وہاں پر، وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ تھی. اور پھر 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر بیعت کی، یہ بیعت کی کہ وہ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لے کر واپس جائیں گے. اللہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی. وہ قرآن مجید کی کیسے ہے آیت، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے نا، تو اللہ ان سے راضی ہو گیا، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا. یہ 1400 صحابہ کرام تھے، جن میں حضرت ابوبکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے. اللہ اکبر. تو اب ہوا اس طرح، یہ سمجھ لیجئے صلح حدیبیہ میں شریک 1400 صحابہ کا اللہ کی طرف سے ایک انعام تھا کہ اہل خیبر جو بڑے عرصے سے شرارتیں کر رہے تھے، غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے مختلف گروہوں کو تیار کیا مکہ پر حملہ کرنے کی، مدینہ منورہ پر چڑھائی کرنے کی، حملہ کرنے کی دعوت دی. بڑے عرصے سے یہ شرارتیں کر رہے تھے.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم جائیں اور اہل خیبر والوں سے ان کی شرارتوں کا بدلہ چکائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خیبر کی طرف کوچ کیا تو مدینہ کے اندر بہت سے لوگ تھے جن کی یہ خواہش تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جائیں، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ خیبر والے تعداد میں بھی کم ہے، کوئی زیادہ مزاحمت بھی نہیں کریں گے، اور مال و دولت بڑا ہے کیونکہ ان کے بڑے بڑے باغات ہیں، تو یقیناً وہ مال غنیمت کی صورت میں ہاتھ آئے گا، فائدہ ہوگا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ غزوہ خیبر ان لوگوں کے لیے ہے جو بیت رضوان میں، جو صلح حدیبیہ کے موقع پر شریک تھے، گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے ان کا انعام ہے۔ اب یہ 1400 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور جا کر آپ کے علم میں ہے خیبر فتح ہوا۔ اب جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کے یہود کو در بدر نہیں کیا گیا، وہیں ان کو رہنے کی اجازت دی گئی، اور یہ زمینیں، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں۔ یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان زمینوں کی دیکھ بھال ہمارے پاس ہی رہنے دیجئے، تو ہم جو کچھ کھیتی باڑی ہوگی، پھل وغیرہ، کھجوریں یا دیگر پھل یا زمین کی کھیتیاں، ہم نصف آپ کو دے دیا کریں گے، جس صحابی کا جو حصہ ہوگا ہم اس کو دے دیا کریں گے، کیونکہ وہ خیبر کی زمین تو صحابہ کرام کے درمیان تقسیم ہو چکی تھی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس وقت اگر صحابہ کرام کو وہ زمینیں دے دی جاتی، ظاہر بات ہے پھر ان کی دیکھ بھال کرنی پڑتی، صحابہ کرام کوئی بہت زیادہ اس چیز کے اندر مہارت رکھنے والے نہیں تھے، اور پھر وہ اس طرح مصروف ہو جاتے، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ اسلام کی ایک عظیم دور تھا، جنگوں کا دور تھا، اسلام کے پھیلنے کا دور تھا، اس کے کچھ عرصے کے بعد فتح مکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بھی سوچنا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، تو یہ ہے وہ عامل اہل خیبر، اہل خیبر سے کیا معاملہ کیا کہ جو کچھ زمین سے نکلے گا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، ملکیت ہماری ہے، دیکھ بھال تمہاری ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جسے آپ مزارعت کہتے ہیں، مزاربت وغیرہ کہتے ہیں، مزارعت بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، اور اکثر آپ کو پتہ ہے نا، اب آ کر یہ بہت کم ہو گیا ہے، لیکن کچھ عرصہ پہلے ہمارے برے صغیر پاک و ہند کے اندر یہ عام طور پر یہ چیزیں پائی جاتی تھی۔ پنجاب وغیرہ کے علاقوں میں جو بڑے رقبے ہوتے تھے وہ رقبے لوگوں کو دے دیے کرتے تھے، اور جو ان رقبوں کے مالک ہوتے تھے وہ ان سے طے کر لیا کرتے تھے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ ہاں، اس کی جو ناجائز صورتیں ہیں وہ آگے چل کر آ رہی ہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ اب اس کو ہم جدید دور پر کیسے قیاس کر سکتے ہیں، اس سے مسائل کو نکال سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ آپ سے کہتا ہے کہ انویسٹمنٹ آپ کریں اور دیکھ بھال میری ہوگی اور پرافٹ میرا اور آپ کا آدھا آدھا ہوگا، اور اگر نقصان ہوا تو اس میں بھی ہم شریک ہوں گے۔ شریک کا مطلب ہے ظاہر بات ہے کہ وہ مالک ہی ہے، یا پھر یہ جس نے یہ جو اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، یہ مالک سے آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری محنت کے پیسے دیں چونکہ نقصان ہو چکا ہے، کیونکہ یہ اس کے ساتھ پارٹنر تھا۔ تو یہ بالکل جائز ہے، بولے یہ بالکل جائز ہے۔ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان ہی کہتا ہے میں آپ کو دکان کھول دیتا ہوں، ایک مارکیٹ بنا دیتا ہوں، دیکھ بھال آپ نے کرنی ہے، چلانی آپ نے ہے، سامان سارا میرا ہوگا اور نصف پرافٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر حرج ہے وہ آگے آ رہا ہے، جن صورتوں کے اندر حرج ہے یا جو شریعت نے جن کو ممنوع قرار دیا وہ صورتیں آگے آ رہی ہیں۔ یہ حدیث آپ کو سمجھ آ گئی نا؟ اور اس حدیث کا بیک گراؤنڈ بھی سمجھ آ گیا کہ اہل خیبر کے یہود سے کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاملہ کیا تھا کہ دیکھ بھال وہ کریں اور نصف ہو جائے۔ اچھا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے زمانے میں ایسے ہی رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی ایسے رہا تھا؟ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب یہود کو عرب کی زمین سے نکال دیا گیا تھا ان کی شرارتوں کی وجہ سے اور ان کی شر انگیزی کی وجہ سے، تو پھر جا کر یہ زمینیں یہود سے لے لی گئی تھی، ورنہ اس سے پہلے یہ بالکل ایسے ہی رہا تھا۔ سمجھا گی نا آپ کو؟ زمین مستاجری پر دینا کیسے، اس کا حکم آگے آ رہا ہے۔
ٹھیک ہے جی، اس کا حکم آگے آ رہا ہے. بارک اللہ فیکم. یہ حدیث بڑی اہم ترین حدیث ہے. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ قال، حضرت رافع بن خدیج کی روایت ہے، کہتے ہیں کننا اکثر الانصار حقلا، ہم انصار میں سب سے زیادہ تھے کھیتی باڑی کے اعتبار سے. حقل اور اس کی جمع حقول، اصل میں یہ کھیتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، مطلب زمینوں میں، کھیتوں باڑوں میں، کھیتی باڑی کے اندر ہم انصار میں سب سے زیادہ تھے، مطلب ہمارے پاس زمینیں وغیرہ سب سے زیادہ تھیں. فَكُنَّا نُقْرِ الْأَرْضَ، تو ہم زمین کو اقرا پر دیا کرتے تھے. کیا مطلب اقرا پر دیا کرتے تھے؟ اس کا مطلب وہی آ گیا ہے کہ زمین کو ہم اجرت پر دیا کرتے تھے. اقرا یقری، اصل میں یہ فعل ہے اقرا یقری سے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی زمین کسی کو دیتے ہیں کہ آپ اس پر کاشت وغیرہ کریں، اور جو زمین اگائے گی وہ میرے اور آپ کے درمیان تقسیم ہوگا، جسے آپ اردو کے اندر کہتے ہیں زمین کو بٹائی پر دینا. ہماری فصیح اردو میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ زمین کو بٹائی پر دینا. بٹائی پر زمین کو دیا کرتے تھے. یہ مالک ہیں وہ لوگ اس کے اوپر فصل اگائیں گے، اور جو زمین کی کھیتی ہوگی، جو کچھ اس سے نکلے گا، جتنے دانے ہوں گے، یا اگر کوئی باغ ہے، پھل وغیرہ ہے، تو جو پھل وغیرہ ہوگا وہ مالک میں اور دیکھ بھال کرنے والوں میں تقسیم ہو جائے گا. یہ مطلب ہے نقر الارض. اچھا، کس شرط پر؟ علی ان لنا هذه ولهم هذه، زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے. کہتے وہ والا جو کنارہ ہے یا وہ والی طرف ہے، لنا هذه وہ ہماری ہے، ولهم هذه اور یہ آپ کی ہے. یہ آپ کی اور یہ ہماری. سمجھے؟ زمین کو تقسیم کر لیا. 100 کنال ہے تو یہ والی جو 50 کنال ہے یہ ہماری، یہ والی 50 کنال آپ کی. اب یہ جائز نہیں ہے. اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی یہ ہے کہ فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، کبھی ایسا ہوتا کہ اس زمین کا پھل نکلتا اور اس زمین کا پھل نہ نکلتا. یہ زمین اپنی کھیتی اگاتی، باہر نکالتی، اور یہ زمین کچھ نہ نکالتی. فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا. حدیث کے اندر جب بھی آتا ہے نا نہانا، صحابی یہ کہتے ہیں کہ منع کر دیا، یا نہینا ہمیں منع کر دیا گیا، پیسیو وائز مطلب فعل مجھول بولا جاتا ہے یا معلوم بولا جاتا ہے، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا پھر صحابی کہتے ہیں امرنا ہمیں حکم دیا، یا پھر امرنا ہمیں حکم دیا گیا، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سمجھ آئی؟ کہہ رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا. بولے ہمیں اس سے منع کر دیا. وَأَمَّا الْوَرِقُ وَلَمْ يَنْهَنَا، جو چاندی تھی نا اس سے منع نہیں کیا. چاندی سے منع کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ درہم کے بدلے میں زمین کو، مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو کوئی اجرت دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں آپ زمین کی دیکھ بھال کریں، تو یہ بالکل جائز ہے. یہ بالکل جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کر دیا کہ زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جائے، لیکن سونے چاندی کے بدلے میں زمین کو بٹائی پر یا ٹھیکے پر دینے سے منع نہیں کیا. اب مزید وضاحت ہے اگلی حدیث میں. والی مسلمین، صحیح مسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ حنظلہ بن قیس، حنظلہ بن قیس کی روایت ہے، قال کہتے ہیں سألت رافع بن خدیج، میں نے رافع بن خدیج سے پوچھا رضی اللہ عنہ، عن کراء الارض، زمین کو ٹھیکے پر دینے، زمین کو بٹائی پر دینے کے بارے میں، بالذهب والورق، سونے اور چاندی کے ساتھ. فقال، تو انہوں نے کہا لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. انما كان الناس يواجرون على عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوتا تھا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ لوگ اجرت پر دیتے تھے بما علی الماذینات. ماذینات، مادیانات کی نیچے تشریح لکھی ہوئی ہے الانہار الکبار، جو بڑی نہریں ہیں، اور جداول کہتے ہیں چھوٹی نہروں کو. جدول کی جمع جداول، چھوٹی نہریں. اقبال الجداول، جو چھوٹی نہروں کے کنارے جگہ ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم بڑی نہروں کے کنارے جو جگہ تھیں یا چھوٹی نہروں کے کنارے کی جو جگہ تھی نا، وہ اجرت پر دیتے تھے لوگوں کو. وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، اور کھیتی کی کچھ چیزیں. تو اب کیا ہوتا؟ فَيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَمُ هَذَا، کبھی کبھار یہ زمین برباد ہو جاتی اور یہ زمین بچ جاتی. مطلب وہ نہر کے کنارے پر ہے، کبھی پانی زیادہ آ گیا، کوئی مسئلہ بن گیا، تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ یہ زمین بچ گئی اور یہ زمین ضائع ہو گئی. وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهْلِكُ هَذَا، کبھی یہ بچ گئی اور وہ ضائع ہو گئی. وَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا، لوگوں کے لیے بس یہی کچھ بٹائی تھی. فَلِذَلِكَ زَجَرَ عَنْهُ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرما دیا. اس سے منع فرما دیا کہ یہ بالکل درست نہیں ہے. یہ جو زمین کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا جاتا ہے نا، یہ زمین اس کے پیداوار آپ کی اور اس کے پیداوار آپ کی. تو جب پیداوار ہوئی تو پتا چلا اس کے حصے میں کچھ بھی نہیں آیا، کیونکہ یہ تو زمین ہی ضائع ہوگی، اور اس کے حصے میں سب کچھ آ گیا. تو یہ اس میں مطلب ایک کا فائدہ ہے دوسرے کا نقصان ہے. اس سے منع کر دیا. زجر عنہ فاما شیء معلوم، جو شیء معلوم ہے، معلوم چیز، مضمون جس کی ضمانت دی جا سکتی ہے، فلا باس بھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مطلب یہ کہ یہ ساری زمین ہے، اس زمین سے جتنی گندم نکلے گی اس میں سے میری اتنی، آپ کی اتنی، یہ بالکل جائز ہے. آپ دیکھیے اگر ایک زمین کے حصے کو نقصان پہنچا بھی تو وہ دونوں اس میں شریک ہوں گے. اگر ایک طرف کی فصل اچھی ہوئی ہے تو وہ دونوں اس میں شریک ہوں گے. تو سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ اب دیکھیے کتنا یعنی شریعت اسلامیہ کے اندر احتیاط کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کتاب البیوع کا جو اصل مقصد ہے نا، وہ حقوق العباد کی حفاظت ہے. بندوں کی جو آپس میں ایک دوسرے کے حق ہیں ان کی حفاظت ہے. یہ بیسیکلی مقصد ہے کتاب البیوع کا. ہم نے بیوع کی کتنی قسمیں پڑھی جو جائز ہے، کتنی قسمیں پڑھی جو جائز نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ تاکہ مسلمانوں کے آپس میں تعلقات ٹھیک رہیں. کوئی بھی ایسے دھوکے کا سامان یا جس کے اندر حتیٰ کہ شک و شبہ بھی ہو، اس چیز سے منع کر دیا گیا. بعض اوقات وہ چیز بالکل جائز دکھائی دے رہی ہوتی ہے، لیکن مطلب دیکھیں اس میں کوئی حرج والی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ کسی کی اگر مثال کے طور پر اگر اس کی 10 کنال جگہ ہے تو وہ یہ کہتے ہیں ٹھیکیدار کو کہ آپ یہاں پر فصل کاشت کریں، یہ والے جو 5 کنال ہے یہ میرے ہو جائیں گے اور یہ والے 5 کنال آپ کے ہو جائیں گے. ہمیں اس میں کوئی حرج دکھائی نہیں دیتا. شریعت یہ کہتی ہے نہیں، شاید کہ یہ والے 5 کنال کی فصل بہت اچھی اور اس کی اچھی نہ ہو. آپ نے دیکھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے یا نہیں کہ 2 کھیت ایک ساتھ ہوتے ہیں، ایک کی فصل بہت اچھی ہوتی ہے دوسرے کی نہیں ہوتی. تو یہ چیز مسلمانوں کے آپس میں اختلاف کا باعث بن سکتی تھی. شریعت نے منع کر دیا ایسے مت کیجئے. کرنا ہی ہے تو پھر ایسے کریں کہ یہ 5 کنال تقسیم نہ کریں، 10 کنال سے جو کچھ آئے گا وہ ان دونوں میں تقسیم ہو جائے گا. سمجھ آ گئی؟ اچھا دوسرا اس کے اندر ایک اور اس کے اندر حرج والی بات بھی ہے، اور وہ بات یہ ہے جو ہم نے پڑھائی کے دوران اپنے اساتذہ میں سے کسی سے سنی تھی. آج جب میں اس کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا شرح کے اندر مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی، واللہ عالم شاید کسی اور شرح میں ہو. میں 3 شروحات کو پڑھتا ہوں ان حدیث کو سمجھنے کے لیے، لیکن شاید مطلب کسی اور شرح میں یہ بات ہو یا ہم نے اپنے اساتذہ یہ چیز اچھی طرح سے سنی تھی. اور وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک اور شک بھی ہے، وہ یہ کہ اگر مالک یہ کہہ دے ٹھیکیدار سے کہ دیکھیں یہ 5 کنال آپ کی ہے، یہ 5 کنال میری ہے، تو وہ جو ٹھیکیدار ہوگا نا، جو اس کے 5 کنال ہے وہ اس کا خوب خیال رکھے گا،
اور جو مالک کے 5 کنال ہے وہ اس کا خیال نہیں رکھے گا جیسے وہ اپنی زمین کا یا اپنی کھیتی کا خیال رکھے گا. بتائیے ایسا ہے یا نہیں؟ شریعت نے منع کر دیا ایسے مت کیجیے، کیونکہ اس کے اندر مالک کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، ٹھیکیدار کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، دھوکے کا سما ہے، آپس میں اختلاف کا باعث بن سکتا ہے. تو منع کر دیا کہ ایسا مت کیجیے. اللہ اکبر. اب آ جائیے ذرا جدید دور کی طرف. دو پارٹنر ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں 50-50%، منافع بھی برابر ہو جائے گا. لیکن ایک یہ کہتا ہے خاص طور پر یہ سیل وغیرہ کے کام میں، اور ایسے مسائل پوچھے جاتے ہیں سیل وغیرہ کے کام میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کر لیتے ہیں کہ یہ والا جو ایریا ہے یہ آپ کا ہو جائے گا اس سے جو کچھ آ رہا ہے، اور یہ والا ایریا میرا ہو جائے گا. بتائیے ایسا ہوتا ہے یا نہیں سیل پرچیز کے کام میں؟ اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ایریا کے اندر سیل بہت اچھی ہوتی ہے، دوسرے میں نہیں ہوتی، ایک پارٹنر کو بہت پرافٹ مل جاتا ہے، دوسرے کو نقصان ہو جاتا ہے. ہاں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. کرنا ہے تو پھر دونوں کو ملائیے اور بعد میں پرافٹ ڈیوائیڈ کیجیے، تاکہ فائدہ بھی ایک جیسا نقصان بھی ایک جیسا. ایریا ڈیوائیڈ کر لینے سے کیا ہوگا کہ ان کا آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے آگے چل کر. ایسے ہی ہے جی. تو شریعت نے مطلب اس حدیث کی بیس پر ہم، اور دیکھ لیجئے جو جدید کاروبار کی کئی ایک صورتیں ہیں، بولے جدید کاروبار کی کئی ایک صورتیں ہیں. ایک تو ہوتی ہے نا خاص انویسٹمنٹ. خاص انویسٹمنٹ خاص کر آج کل جو ریئل اسٹیٹ کے کاروبار چل رہے ہیں، تو اس میں اکثر طور پر یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جو کسی سے یہ کہتا ہے، جو 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 انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس سے یہ کہتا ہے کہ آپ کچھ انویسٹ کیجئے اس جگہ کے اوپر، بس اس جگہ میں یا اس خاص قسم کی ڈیل میں آپ کا پارٹنر ہوں. ایسے ہی ہے جی. تو ٹھیک ہے، وہ اتنی ہی ڈیل میں ایک دوسرے کے پارٹنر ہوں گے. مطلب یہ کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اب وہ یہ کہ ٹھیکیدار سے کہ آپ اپنے پورے کاروبار میں مجھے شریک کر لیجئے، اور اس ٹھیکیدار کا کاروبار اس سے پہلے بھی 10 بندوں کے ساتھ چل رہا ہے. نہیں، وہ بھی صرف اس ڈیل کی حد تک اس کے ساتھ پارٹنر ہوگا. اس میں نفع ہو یا نقصان ہو اس میں برابری ہونی چاہیے. سمجھ آ کیجیے آپ کو. تو یہ بڑی پیاری ہی حدیث جس کے اندر ہمیں جو زمین کو ٹھیکے پر بٹائی پر دیا جاتا ہے، شاید کہ آپ میں سے کوئی ہوں جو پہلی مرتبہ ان مسائل کو سن رہے ہوں، اور شاید وہ ہوں جنہوں نے ایسی چیزیں، خاص کر جو میں نے کہا ہمارے پنجاب وغیرہ کے علاقوں میں جو دیہاتی علاقے ہیں، زمیندار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ مسائل بڑے ہی مطلب ایسے ہیں جو ہر سال گندم کی بجائی کے موقع پر ہر سال وہ ان مسائل کو دیکھتے ہیں. تو شریعت اسلامیہ میں ان کی پوری رہنمائی الحمدللہ موجود ہے. چلیں جی، ایک نیا مسئلہ آ گیا. بالکل وہاں پر وہ چیپٹر کلوز ہوا، اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہوا، بڑا پیارا مسئلہ، اور یہ ہمارے دور میں بہت کم ہو گیا ہے. حتیٰ کہ اس کتاب کی شرح کرنے والے سعودی عرب کے ایک ممتاز عالم دین علامہ عبد الرحمن السعدی، جنہیں آپ عربی میں شیخ سعدی، اچھا یہ شیخ سعدی دو ہیں، ایک آپ کے جو فارسی والے شیخ سعدی ہیں جن کی اکثر فارسی کی کہاوتیں ہیں، حکمت والی باتیں ہیں، ایک شیخ عبد الرحمن السعدی ہیں جن کی تفسیر بھی ہے تفسیر السعدی، وہ عرب ہیں. انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے بڑی پیاری. ان کا زمانہ آج سے کوئی 70-80 سال پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ مسئلہ کافی پایا جاتا تھا، ہمارے زمانے میں کافی کم ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اب یہ کیا مسئلہ ہے؟ پہلے میں مسئلہ آپ سے بیان کر دیتا ہوں، پھر آپ کو حدیث یا یہ الحمدللہ یہاں پر 4 احادیث لکھی ہوئی ہیں، 284 کے ضمن میں 4 احادیث ہیں، مختلف الفاظ حدیث کے، چاروں کو ہم پڑھتے ہیں. مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک شخص دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں آپ کو ہدیہ دے رہا ہوں، یہ جو چیز میں آپ کو دے رہا ہوں ادار یا آپ کے فائدہ اٹھانے کے لیے، یہ آپ کی ہے آپ کی زندگی میں، یا پھر یہ گفٹ آپ کا ہے، ملکیت میرے پاس رہے گی لیکن اس کا استعمال آپ کا ہے.
سمجھا گئی نا؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عمرہ. عربی میں اسے کیا کہتے ہیں؟ عمرہ. گول تا کے ساتھ نہیں. گول تا کے ساتھ کریں گے عمرہ تو وہ تو سفر ہو جائے گا نا، سفر عمرہ. یہ کھڑی زبر کے ساتھ ہے عمرہ. اس کا کیا حکم ہے؟ اور پھر ایک اگلا اہم ترین مسئلہ کہ اگر ایک شخص نے ایک شخص کو کہا کہ مالک میں ہوں لیکن یہ چیز میں آپ کو دے رہا ہوں، تو کیا اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد کو بھی وہ چیز ملے گی یا پھر اصل مالک کے پاس واپس لوٹ آئے گی؟ مسئلہ سمجھ آ گیا نا آپ کو؟ تو میں نے بتایا نا، ہمارے مطلب اس دور کے اندر یہ بہت کم ہے، اور ہمارے معاشروں میں تو یہ بہت کم ہے. عرب کے اندر ابھی بھی یہ موجود ہے لیکن بہت کم ہے. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قال، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایتیں کہتے ہیں، قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا عمرہ کا. کیا فیصلہ کیا؟ لمن وہبت لہو، کہ یہ اس کے لیے ہے جس کو یہ ہبہ کیا جائے. ہبہ کیا جائے مطلب تحفتاً، جس کو دیا جائے، یہ عمرہ اس کے لیے ہے. وفی لفظ، اور ایک حدیث کے لفظ یہ ہے، من اعمر عمرہ لہو، من اعمر عمرہ، جس کو کوئی عمرہ دیا جائے، مطلب کوئی گھر کوئی چیز اس کو اس کی زندگی میں فائدہ اٹھانے کے لیے دی جائے، لہو، وہ اس کے لیے ہے، وَلِعَاقِبِهِ، اور اس کی اولاد کے لیے ہے. فَإِنَّهَا، تو بے شک وہ، لِلَّذِي، اس شخص کے لیے ہے جس کے لیے، اُعْطِيَهَا، وہ دی گئی ہے. لا ترجعو، وہ چیز نہیں لوٹے گی، الی الذی اعطاها، اس کی طرف جس نے اس کو دی ہے. جس نے اس کو دی ہے وہ چیز اس کی طرف نہیں لوٹے گی. وجہ، لِأَنَّهُ أَعْطَى عَطَاءً، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز دی ہے، عطا دی ہے، وقعت فیہ المواريث، جس کے اندر وراثت واقع ہوتی ہے. کیونکہ اس نے ایسی چیز دی ہے جس میں وراثت واقع ہوتی ہے، تو مطلب یہ کہ جو شخص اس کو استعمال کر رہا ہے، اب اس کی وراثت اس میں واقع ہو جائے گی، اس لیے مالک کی طرف یہ واپس نہیں لوٹے گی، بلکہ یہ آگے اس کی اولاد میں وراثت میں تقسیم ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آگے پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں پھر اس کے مسائل کی طرف آتے ہیں. وقال جابر، حضرت جابر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انما العمر التي، عمرہ جو ہے نا یہ بس اس کا ہے، التي عمرہ جو ہے یہ تو بس، التي اجاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ان یقولا، یہ کہ وہ کہیں، ہی لک ولعاقبک، یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے. یہ جو عمرہ ہے جس کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے ہے اور آپ کی اولاد کے لیے ہے. فَمَا اِذَا قَالَ، ہاں بندہ جب یہ کہہ دینا، ہی اللہ کا ما عشتہ، جب تک آپ زندہ ہیں یہ آپ کی ہے. اگر وہ بندہ جو دے رہا ہے مالک، وہ یہ شرط لگا دیتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی تک آپ کے لیے ہے، ما عشتہ، فَإِنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى صَاحِبِهَا، تو پھر یہ اپنے صاحب کی طرف، اپنے مالک کی طرف یہ جگہ لوٹ جائے گی. مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ کہ اگر اس نے شرط لگا دی کہ یہ آپ کے لیے ہے جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے، تو پھر یہ اس کے مالک تک لوٹ جائے گی. سمجھا کہ آپ کو؟ وفی لفظ لمسلم، اور صحیح مسلم کے لفظ کیا ہیں، امسکوا علیکم اموالکم، اپنے مال اپنے پاس روک کر رکھو، ولا تفسدوها، انہیں فاسد نہ کرو، مالوں کو خراب نہ کرو، اپنے پاس روک کر رکھو. فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرًا، جس نے کوئی عمرہ دیا، فَهِيَ لِلَّذِي عُمِرَهَا حَيًّا وَمَيِّتًا وَلِعَاقِبِهِ، تو یہ اس کے لیے ہے جب تک وہ زندہ ہے، یا اور وہ فوت ہو چکا ہے، اور اس کی اولاد کے لیے. وہ زندہ ہے تو تب بھی اس کا ہے، وہ فوت ہو چکا ہے تو تب بھی اس کا ہے،
اور پھر آگے اس کی اولاد کے لیے، مطلب وراثت میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب آپ نے 4 طرح کے الفاظ پڑھے احادیث میں، مسئلہ کچھ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مسئلے کی میں مزید وضاحت اس لیے کر دوں کہ اب مسئلے کی 2 صورتیں بن چکی ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ایک شخص دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ یہ گھر ہے، آپ اس کے اندر رہیں، میں آپ کے نام نہیں لگاؤں گا، نام میرے ہی رہے گا، بس آپ اس گھر کے اندر رہیں، یا یہ آپ کا ہے آپ اس میں رہیں، ملکیت میری ہے لیکن یہ آپ کا ہے، ہبہ کر دیا اس کو۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ اس کو یہ کہتا ہے کہ یہ گھر ملکیت میری ہے، لیکن جب تک آپ زندہ ہیں تو یہ گھر ہے، آپ اس کو استعمال کیجئے، آپ کی زندگی میں ہے، یہ شرط لگا دی دینے والے نے۔ 2 صورتیں بن گئی نا۔ اگر تو زندگی کی شرط نہیں لگائی تو پھر یہ اس کا ہے جس کو دے دیا گیا، آگے اس کی اولاد میں تقسیم ہو جائے گا، وراثت میں ملکیت بھی ان کی ہو جائے گی۔ اور اگر یہ جو دینے والا اس نے یہ شرط لگا دی تھی کہ یہ آپ کا ہے جب تک آپ زندہ ہیں، تو اس صورت کے اندر اس کے فوت ہوتے ساتھ ہی مالک کی طرف یہ واپس لوٹ جائے گا، یا جو مالک کی اولاد ہے یہ اس کی طرف واپس لوٹ جائے گا۔ سمجھا گی نا آپ کو مسئلے کی؟ تو یہ 2 صورتیں آ گئی ہیں، ان صورتوں کی روشنی میں ان حدیث کو سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اگر تو دے دیا تو پھر دے دیا، آگے وہ ہے اس کی اولاد ہے، اور اگر زندگی کی شرط لگا دی تو پھر اس کی زندگی تک ہے اور اس کے بعد اس کو واپس ہو جائے۔ بڑی پیاری حدیث، اور اس حدیث کے مطابق حضرت ابو ہریرہ کا عمل، اور اس حدیث کے اندر ہمسائے کے حقوق کا ذکر کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ہمسائے کو کتنے حقوق دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل امین مجھے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تلقین، ہمسائے کے بارے میں بتاتے رہے، اس کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے یہ لگنے لگا کہ کہیں ہمسائے کو وارث نہ بنا دیا جائے، وراثت کے اندر اس کو کوئی حصہ نہ مقرر کر دیا جائے۔ اس قدر تاکید ہے شریعت اسلامیہ میں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمنعن جار جارہ، کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسائے کو نہ روکے ان یغریز خشبۃ فی جدارہ، کہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی گاڑے۔ آج کل کے دور میں یہ مسئلہ بھی تقریباً ناپید ہو چکا ہے، یا بعض دیہاتوں وغیرہ میں اب اس کا استعمال ہے، شہروں میں تو یہ تصور ہی ختم ہو چکا ہے۔ مسئلہ اس طرح ہے کہ دیکھیے ایک شخص ہے، اس کا گھر بنا ہوا ہے، ساتھ ہمسایہ ہے، اس کو اللہ نے کوئی اتنا نوازا نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے میرے لیے اب گھر کی دیواریں بنانا یہ بڑا مشکل ہے، تو میں آپ کے گھر کی دیوار میں کوئی لکڑی وغیرہ لگا کر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لیتا ہوں، کوئی چھپر بنا لیتا ہوں کوئی رہنے کے لیے، یا بعض اوقات جانور رکھنے کے لیے۔ یا دیہاتوں میں اکثر آپ کو پتہ ہے نا یہ صورت پیش آتی ہے کہ ہمسایوں سے کہا جاتا ہے آپ کی دیوار میں ایک لکڑی رکھنی ہے یا اوپر، تاکہ وہ ٹیک ہو سکے اس کی۔ اب ظاہر بات ہے وہ ایک لکڑی رکھنے کے لیے پوری وہاں پہ دیوار تو نہیں بنا سکتے، یہ مسئلہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہمسایہ کسی ہمسائے کو لکڑی رکھنے سے نہ روکے، مطلب دل اتنا بھی چھوٹے نہ کرو کہ ہمسائے کی اتنی مدد بھی نہ کر سکو کہ اس چھپر کو یا اس کے کمرے کو ٹیک مل سکے آپ کی دیوار سے، کوئی نہ روکے۔ لیکن ہوا کیا، دیکھیے یہ آج کا زمانہ نہیں ہے، یہ زمانہ ہے وہ جس میں حضرت ابو ہریرہ زندہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ۔ ثم یقول ابو ہریرہ، پھر اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم صحابی کہتے ہیں ما لی اراکم عنہا معرضین،
کیا ہو گیا ہے مجھے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم اسے اعراض کر رہے ہو، اس حدیث سے تم دور ہٹتے جا رہے ہو، واللہ اللہ کی قسم لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ، میں تمہارے کندھوں کے درمیان اس لکڑی کو گاڑ دوں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہے دیکھیں صحابی رسول کا حدیث پر عمل کرنا، کہ اگر تم نے مجھے منع کیا لکڑی کے گاڑنے سے تو میں تمہارے کندھوں کے درمیان اس لکڑی کو گاڑ دوں گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم حدیث پر عمل کرنا چھوڑ گئے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں یہ تاکید کے الفاظ ہیں، جو نون آخر میں آ رہا ہے نا، لا یمنعن، ہرگز نہ روکے ہمسایہ ہمسائے کو لکڑی گاڑنے سے اس کی دیوار میں، ہرگز نہ روکے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ایک دوسرے کو روک رہے ہو لکڑیاں گاڑنے سے؟ اگر کسی نے روکا تو میں اس کے کندھوں کے درمیان یہ لکڑی گاڑ دوں گا۔ اللہ اکبر! تو اس سے ہمیں ہمسایوں کی مطلب ان کا خیال رکھنا، اور اسی طرح آپ کو پتہ ہے نا قرآن مجید کی جو سورت الماعون ہے، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اس کی تفسیر میں بھی علماء کرام نے کہا کہ جو عام ضرورت کی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، ہمسائے نے مانگ لی، کسی نے مانگ لی، تو وہ روک لیتے ہیں، مطلب وہ دے سکتے ہیں لیکن نہیں دیتے۔ عام کھانے پکانے کی یا استعمال کی معمولی چیزیں کوئی مانگتا ہے تو وہ روک لیتے ہیں، نہیں دیتے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمسائیگی تو مطلب اتنی خوبصورت چیز ہے، اور یقین جانیے کہ آج کل کے معاشروں میں تو اس کا تصور ہی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ بعض اوقات شہروں کے اندر رہنے والوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی دیوار کے ساتھ والی دیوار میں، ساتھ والے گھر میں کو کون رہ رہا ہے، کتنے لوگ ہیں، ان کی کیا ضروریات ہے کیا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں ہمسایوں کے بڑے حقوق ہیں۔ کبھی گھر میں اچھا کھانا پکے، ماشاءاللہ وہ بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کچھ دیجئے، کچھ دیتے رہیے، کچھ لیتے رہیے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے محبت برقرار رہے گی، کیونکہ بعض اوقات کبھی کسی مجبوری ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے رشتہ دار بہت لیٹ پہنچتے ہیں، سب سے پہلے آپ کے گھر میں آپ کے ہمسائے پہنچتے ہیں۔ اگر یہ اچھی تعلق ان کے ساتھ برقرار رہے گا تو مجبوری میں آپ ان کے کام آئیں گے، وہ آپ کے کام آئیں گے۔ تو شریعت میں کتنی پیاری تاکید آ گئی ہمسایوں کے بارے میں۔ چلیے جی، آج کی آخری حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہم باب الرہن کو مکمل کریں، اور پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے میں ہم باب اللقطہ، لقطہ کہتے ہیں جو گری ہوئی چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس کے کیا حکم مسائل ہیں، لقطہ کے بارے میں، اور اسی طرح اس سے آگے ہے کتاب الوصایا، وصایا کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی ہم اللہ کی توفیق سے اگلے ہفتے پڑھیں گے۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ظلم قید شبر من الارض، جس نے زمین سے ایک بالشت بھی ظلم کیا، قید کہتے ہیں برابر کو، قید شبر ایک بالشت کے برابر، یہ دیکھیں جی یہ ہوتی ہے ایک بالشت، ایک گٹ، جسے آپ اردو میں گٹ نہیں کہتے، یہ یہاں سے لے کر یہاں، جس نے اتنا بھی ظلم کیا نا زمین میں۔ کیسے ظلم؟ مطلب یہ کہ زمین کی پیمائش کرتے ہوئے ایک گٹ زمین زیادہ ڈال لی، ظلم کر لیا، تھوڑا سا اینٹ۔ اب مجھے بتائیے، یہ وہ جو ہمارے ہاں اکثر 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے نا، یقین جانیے وہ ایک گٹ کی ہوتی ہے، یہ جو اینٹ کا سائز ہوتا ہے ایسے ہی ہے۔ اب بعض اوقات اس طرح ہوتے ہیں کہ اپنی زمین میں اینٹ کو رکھنے کی بجائے ساتھ والی زمین میں اینٹ کو رکھ دیا جاتا ہے، وجہ تاکہ ہمارے گھر کے جو رومز ہیں یا ہمارا گھر جو ہے نا وہ ایک بالشت کھلا ہو جائے۔ اچھا کیا ہوگا کھلا ہونے سے؟ دنیا تو گزر ہی جائے گی، تنگ ہوا یا کھلا ہوا، لیکن یہ قبر کی تنگی کا باعث ہوگا، قیامت کے دن کی سختیوں کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بالشت بھی اگر کسی نے ظلم کیا نا تو وقہو من 7 اراضین، اس کو توق پہنایا جائے گا 7 زمینوں کا، 7 زمینوں کا اسے توق پہنایا جائے گا۔ اللہ اکبر! جس گھر سے میں بیٹھ کر آپ کی یہ کلاس لے رہا ہوں، مجھے میرے والد صاحب نے یہ بات کافی عرصے پہلے سنائی تھی۔
والد صاحب نے بتایا کہ جب میں نے اس گھر کی جگہ کو خریدا، اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ بات ہے جی 80 کی دہائی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ بتاتے ہیں کہ جب میں نے اس گھر کی جگہ کو خریدا تھا تو جس سے میں نے جگہ خریدی تو اس نے مجھے یہ کہا تھا، مطلب وہ زمین کا مالک تھا، اس نے مجھے یہ کہا کہ یہ تو وہ جگہ ہے جو میں نے جس کی میں نے آپ سے قیمت وصول کی۔ اب آگے آپ کی مرضی ہے، دیکھ لیجئے، اگر آپ 2 ہاتھ اس طرف آگے نکلنا چاہتے ہیں تو دیکھ لیجئے، آگے کھلی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، یہ آپ کی وہ ہے۔ تو والد صاحب کہتے ہیں اچھا، بعض لوگوں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ چلیں بڑھا لے تھوڑا سا، آپ کا گھر اور بڑا ہو جائے گا۔ تو والد صاحب نے یہ حدیث مبارکہ سن رکھی تھی اپنی جوانی میں، اللہ ان کو اجر عطا کرے کہ اس وقت انہوں نے کہا نہیں، گھر تنگ ہی ٹھیک ہے، مجھے مطلب زندگی تو گزر ہی جائے گی لیکن آخرت میں کیسے جواب دوں گا؟ تو وقاہ من 7 ارضین، 7 زمینوں کی توق اس کے گلے میں پھندا پہنا دیا جائے گا۔ کتنی سخت یہ وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے جی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اکثر دیکھیں یہ خاص کر نا، مطلب یہ جو میں نے اینٹ والی مثال دی نا، اکثر یہ ہوتا ہے، اکثر یہ ہوتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ علاقوں کے اندر خاص کر مطلب دیہاتوں کے اندر جب وہ زمین کی حدود لگائی جاتی ہیں تو حد بندی لگاتے لگاتے 1 فٹ، 1 فٹ یہی ہے، 1 فٹ میں تو 12 انچ ہوتے ہیں، بلشت میں 12 انچ سے بھی کم جگہ ہوتی ہے، ایسے ہی ہے جی۔ تو 1 فٹ تو یہ بالش سے بھی زیادہ کا جگہ بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، یہ بڑی سخت وعید ہے، ہمیں اسے یعنی لازمی طور پر دیگر لوگوں کو بھی آگاہی فراہم کرنی چاہیے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ مطلب اس کو بڑا چھوٹا معاملہ سمجھیں، یہ ایک زمین ہے، ایک بالشت ہے، قیامت کے دن یہ 7 زمینیں بن جائیں گی اور اس کا توق آپ کے گلے کے اندر پہنایا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارا آج کا یہ یہاں تک کا سیشن مکمل ہوا۔ انشاءاللہ جیسا کہ میں نے بتایا درمیان میں بھی کہ آنے والے سیشن میں انشاءاللہ کتاب اللقطہ، گری ہوئی چیز اگر کسی کو مل جائے تو اس کے کیا احکام و مسائل ہیں شریعت میں، وصیت کرنا اس کے کیا احکام و مسائل ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ جو کتاب الفرائض، کوشش کریں گے اگلے ہفتے میں یہ تینوں چیزیں ہم پڑھ لیں، اللقطہ گری ہوئی چیز، وصایا وصیت کرنے کے احکام و مسائل، اور نمبر 3 فرائض، جو کسی کو مطلب جو انسان اپنے پیچھے وراثت چھوڑتا ہے، مال چھوڑتا ہے، اس کے ورثہ میں تقسیم ہوتی ہے، ان تینوں کے احکام و مسائل انشاءاللہ تینوں چیپٹرز ہم اگلے ہفتے میں اللہ کی توفیق سے کور کریں گے۔ کچھ سوالات آئے ہیں جی۔ ایک سوال یہ آیا کہ اگر ڈیتھ کی صورت میں اولاد واپس نہ کرے تو کیا ہوگا؟ اولاد کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی ملکیت سمجھے جو ان کی ملکیت نہیں ہے۔ شریعت کی روشنی میں ظاہر بات ہے اس اولاد کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ آپ مطلب یہ قبضہ کرنے کے زمرے میں ہی آئے گا اگر آپ اصل مالکوں کو وہ واپس نہیں کریں، اور مالکوں نے آپ کے والدین کو رہنے کے لیے دیا تھا، آپ کو نہیں دیا تھا، تو ان کو اس چیز کی اچھی طرح سے تلقین کی جائے گی، آگے ہی کی جائے گی، اور یہ وعیدیں انہیں سنائی جائیں گی کہ دنیا میں تو آپ رہ لیں گے رینٹ پر بھی یا اس گھر پر قبضہ کر کے بھی، لیکن آخرت کے دن اجر دینا یہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ کیا کرائے پر زمین لے سکتے ہیں؟ بالکل لے سکتے ہیں، حدیث میں یہی تو بتایا گیا کہ سونے چاندی کے بدلے میں زمین کو دیا جا سکتا ہے۔ مطلب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میری زمین ہے، 1 کنال 2 کنال، آپ اس پر اپنی فصل بو دیجئے، مجھے آپ سے فصل وغیرہ نہیں چاہیے، بس مجھے اتنے دینار چاہیے، تو ٹھیک ہے وہ طے کر لیا جائے۔ المسلمون علی شروطہم، مسلمان اپنی شرطوں پر ہے، اپنی ایگریمنٹ پر ہے، جو ایگریمنٹ ہو جائے اس کے مطابق اس کو پورا کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، زمین لی جا سکتی ہے، کرائے پر دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور کسی کا کوئی سوال؟ چلیے جی، بارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو جو 3 میں نے موضوعات بتائی اس کے ساتھ دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب۔ معذرت کے ساتھ پلیز ریپیٹ دعا، آپ کس دعا کی بات کر رہی ہیں؟ اچھا جی، یہ مسئلہ پوچھا گیا، ٹھیک ہے چلیں ہم اس کو بھی کلیئر کر لیتے ہیں۔ یہ پچھلی کلاس سے متعلق کہ جو لوگ الیکٹرانکس وغیرہ یا کوئی بزنس کرتے ہیں اور چیزیں قسطوں پر بیچتے ہیں،
تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں چیزیں قسطوں پر بیچنے کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جو علماء کرام یا ہمارے جدید امت اسلامیہ کے معتبر فقہائے کرام ہیں جو قرآن و سنت کو سامنے رکھ کر رہنمائی کرتے ہیں، ان کے فتاوی جات کی روشنی کے اندر اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ چیز میں آپ کو 50,000 کی دوں گا، اور اگر آپ مجھے، مطلب یہ ایک ڈیل ہو گئی کہ اگر آپ مجھے نقد دیں، کیش دیں، تو یہ 50,000 کی یہ چیز ہے، آپ کیش دیجئے، چیز لے لیجئے. یا ایک اور ڈیل یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ چیز، اس کی کیش، اس کی پیمنٹ کیش کی، نقد کی بجائے آپ اس کی پیمنٹ مجھے 1 سال کے اندر مختلف قسطوں پر کریں گے، تو پھر یہ چیز میں آپ کو 50,000 کی نہیں دوں گا، پھر 60,000 کی دوں گا. اگر بات صرف اتنی ہے، مطلب یہاں تک بات ختم ہو گئی، تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک الگ ڈیل ہے، اس کی ٹائمنگ ہے اور اس کی قیمت ہے. یہ ایک بالکل الگ ڈیل ہے اور اس کی ٹائمنگ ہے اور اس کی قیمت ہے. یہ جائز ہے. اب ناجائز کیا ہے؟ ناجائز یہ ہے کہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کیجئے کہ آپ اگر مجھے یہ قیمت اس ٹائم پر نہ دے سکیں تو پھر اس کی قیمت 60,000 سے 70,000 ہو جائے گی. اگر آپ نے اتنا لیٹ کیا تو پھر 70,000 سے 80,000 ہو جائے گی. پھر اس موقع پر یہ چیز ضبط ہو جائے گی. یہ جائز نہیں ہے. سمجھ آ گئی نا؟ تو جو دو چیزیں ہیں وہ بالکل کلیئر ہیں، یہ جائز ہے. جب ایک تیسری بیچ میں کنڈیشن شامل ہو جاتی ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے. بولے یہ بالکل جائز نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. کیا گروی پر گھر لیا جا سکتا ہے؟ تو جی بالکل گروی پر گھر لیا جا سکتا ہے. گھر ہے یا زمین ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، وہ گروی پر لی جا سکتی ہے، دی جا سکتی ہے. اور گروی کے باقی جو دیگر احکام و مسائل ہیں وہ اس پر بھی اسی طرح لاگو ہوں گے. ٹھیک ہے جی، جس طرح ہم نے باقی اس چیز کے بارے میں، گروی کی چیزوں کے بارے میں بتایا تھا. تو گروی کے سیشن میں آپ لوگ اس کے شروع میں سن بھی سکتے ہیں، جو گروی کی شروط اور ساری چیزیں. تو ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.